بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ امام المتقین وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة متفق علیہ۔ پروگرام رہنمائی ایک حدیث سے۔ آج کی نشست کے لیے ہم نے جس حدیث شریف کا انتخاب کیا ہے، یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیحین کے اندر نقل کی ہے، جس کی وجہ سے اس کو متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ حدیث ہے جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف ہم اپنی گزشتہ ایک نشست میں کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، کئی غزوات کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ تفصیلی تعارف گزشتہ نشستوں کے اندر عرض کیا جا چکا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اور جب تک کوئی انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی امداد میں لگا رہتا ہے، اس کی کسی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتے رہتے ہیں۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ، اور جس شخص نے کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کیا، اس پر کوئی تنگی آئی تھی اور اس نے کچھ کر کے اس تنگی کو، اس پریشانی کو اس مسلمان سے دور کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے قیامت کے دن کی تنگیوں کو اور پریشانیوں کو اس سے دور فرما دیں گے۔ یہ تو حدیث کا ترجمہ ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں اور اس حدیث کے تناظر میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آج کے موجودہ مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لیں۔ اس حدیث کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہماری زندگی میں ہمارا عمل کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس دنیا کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو ابتدا ہی سے خیر اور شر دونوں کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مقابلے میں فرعون کو بھی پیدا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے نمرود کو پیدا فرمایا۔ ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کو پیدا فرمایا، اور در حقیقت یہی خیر اور شر جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اسی کے ذریعے انسان کا امتحان لینا مقصود ہے کہ یہ شاکر بندہ بنتا ہے یا کافر بنتا ہے، یہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والا بنتا ہے۔ اس کے ذریعے در حقیقت انسان کا امتحان لینا مقصود ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے۔ تو خیر اور شر کی طاقتیں ابتدائے آفرینش سے اپنا کام کر رہی ہیں۔ روز اول سے خیر کی طاقتیں بھی کام میں مگن ہیں اور شر کی طاقتیں بھی کام میں مگن ہیں۔ اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، نام مختلف ہو سکتے ہیں، تنظیموں کے نام مختلف ہو سکتے ہیں، ادارے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے خیر کے لیے منتخب کیا اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے شر کے لیے اس کو شر میں لگا دیا۔ یہ دونوں طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ مسلمان مظلوم ہیں یا مسلمان شکست کھا رہے ہیں تو ہم بسا اوقات مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مایوسی کہ ہم آج کے حالات کو دیکھیں، شام کے اندر، فلسطین کے اندر، افغانستان کے اندر، کشمیر کے اندر، کئی برما کے اندر، بوسنیا کے اندر،
کئی ممالک کے اندر ہمیں مسلمان مظلوم نظر آتے ہیں تو ہم بسا اوقات مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ہم اگر تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں اور تاریخ اسلامی سے ہٹ کر ہم گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بہت اچھے طریقے سے نظر آتی ہے کہ آپ اگر انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات بھی دیکھیں تو ہمیں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بہت سارے ایسے معاملات پیش آئے جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے ساتھ پیش آئے۔ کتنے انبیاء کرام علیہم السلام کو ستایا گیا۔ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو دیکھیے، طائف کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ان اوباش اور لوفر لڑکوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ جنگ احد کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو زخم آیا، آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، اور کبھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، کبھی کافروں کو بظاہر فتح ملی اور غلبہ ملا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ ابتدا سے چلی آ رہی ہے، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ یہ دونوں طریقے آزماتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح یاب کر کے آزماتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شکست سے دوچار کر کے آزماتے ہیں کہ فتح کی صورت میں یہ شکر کرتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں، اور شکست کی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں یا مایوس ہوتے ہیں۔ تو یہ ابتدا سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ ہرقل نے جب اپنے دربار کے اندر ابو سفیان کو طلب کیا، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا، اسلام کی دعوت دی، تو ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس نے پتہ کیا کہ آس پاس کوئی ایسا آدمی ہے جو وہاں رہنے والا ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ابو سفیان اس وقت تجارتی سفر سے وہاں آئے ہوئے تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو اس نے بلا کر ابو سفیان سے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ تمہاری کیا ان کے ساتھ جنگیں بھی ہوتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا ہماری جنگیں ہوتی ہیں۔ تو پھر کہا جنگوں میں تمہیں فتح ہوتی ہے یا ان کو فتح ہوتی ہے؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا الحرب بیننا وبینہ سجال ینال منا وننال منہ، کہ جنگ میں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ان کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی ان کو فتح مل جاتی ہے اور کبھی ہمیں غلبہ مل جاتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ یہ سلسلہ روز اول سے چلا ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی کبھی ہم اپنے حالات کو اگر دیکھیں تو ہمیں بھی یہ چیزیں سمجھ آنی چاہیے، تاریخ سے ہمیں پتہ چلنی چاہیے کہ کبھی فتح ملتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اگر شکست ہے یا ہم مظلوم ہیں یا ہمیں ظلم و ستم کا اور تشدد کا مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم مایوس نہ ہوں تو کیا کریں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اس کے لیے جو بہترین اصول ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتا ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مبارک حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کوئی برا کام دیکھتا ہے، کوئی برائی دیکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے روکے۔ زبان سے نہیں روک سکتا، اپنے دل سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں جو اصول ملتا ہے وہ اصول یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے بس کا کام کریں، ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تک ارشاد فرمایا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، دل سے کسی چیز کو برا سمجھ سکتا ہے تو یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے شرعاً کہ وہ کم از کم یہ کام تو کرے کہ دل سے اس چیز کو برا جانے۔ اس لیے ایسے حالات کے اندر ہمارا فرض یہ بنتا ہے، شریعت کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کو شام کے اندر، برما کے اندر اور دیگر کئی ممالک کے اندر تشدد اور ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ہاتھ سے کچھ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مال سے ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے قلم سے ان کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ کیا ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یا ہمارا میڈیا سے تعلق ہے، ہماری میڈیا سے وابستگی ہے؟ کیا ہم فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ ان چیزوں کو ان کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا میں ایک پوسٹ کو جو کسی شامی مظلوم مسلمان بھائی کی امداد کے لیے بنائی گئی ہے، کیا میں اس کو شیئر کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اور آیا اس شیئر کرنے کی مجھے قدرت ہے یا نہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں یا نہیں؟ شریعت کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ کسی کام کا مکلف نہیں بناتی کہ ایک چیز انسان کے بس میں نہیں اور شریعت حکم دے دے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے بس کا کام نہیں کرتا،
کوئی آدمی اگر اپنے بس کا کام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرعاً مجرم ہے۔ اب اس وقت شام کی صورتحال اگر دیکھیں، ترکی کے اندر لاکھوں شامی مہاجرین نے پناہ لی ہے، اور وہ بیچارے بے یار و مددگار، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد ہے، صحابہ کی اولاد ہے۔ اس سرزمین کو انبیاء کی سرزمین، صحابہ کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد سب سے زیادہ فضائل جس خطے اور جس زمین کے ٹکڑے کے آئے ہیں وہ شام کے آئے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جا بجا اس زمین کو مقدس اور مبارک زمین قرار دیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، کہ ہم نے اس کے ارد گرد کی زمین کو بابرکت بنایا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، کہ اس مقدس اور بابرکت اور اس پاکیزہ زمین میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو جو معجزہ دیا اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا ذکر کیا، اور اسی خاص صفت کے ساتھ کہ یہ زمین بابرکت ہے۔ اس زمین کے اندر مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر شام کے ملک کے اندر 1000 سے زائد صحابہ کرام کا آنا ہوا ہے، اور کئی صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے اس کو مسکن بنایا اور یہی مدفون ہوئے۔ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ جن کو سیف اللہ کہا گیا، حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ جن کو معلم الصحابہ کہا جاتا تھا، حضرت بلال بن ابی رباح جو مؤذن رسول تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک طویل فہرست ہے صحابہ کرام کی جو شام کی سرزمین پر تشریف لائی۔ تو یہ شام کے لوگ انبیاء کی اولاد ہیں، یہ صحابہ کی اولاد ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے نزدیک اپنی مخلوق میں محبوب اور پسندیدہ وہ شخص ہے جو اللہ کی عیال کے ساتھ، اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ تو شامی مہاجرین کے ہم پر 2 حقوق ہیں۔ ایک حق تو وہ یہ کہ وہ اللہ کی عیال ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا کنبہ ہے، اور دوسرا حق یہ کہ وہ صحابہ کی اولاد ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں جس کو ہم نے آج اس نشست کا موضوع بنایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں کہ کیا ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے یا نہیں؟ کیا ہم نے ان کے حق میں اپنے بس کا کام کیا ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے بس میں یہ بھی نہیں کہ ہم اپنے شامی مہاجرین بھائیوں کے ساتھ 1 روپے کا تعاون کریں؟ کیا ہمارے بس میں یہ بھی نہیں کہ ہم ان کے حق میں سوشل میڈیا پر آواز بلند کریں؟ کیا ہمارے بس میں یہ بات بھی نہیں کہ ہم ان کے لیے کوئی پوسٹ بنا کر شیئر کر دیں؟ ہر انسان کچھ تو کر سکتا ہے۔ ابھی حال ہی کے اندر ہماری قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے ایک انتہائی سنہری موقع تھا ان کی رہائی کا، لیکن ہمارے ارباب اقتدار نے اس سنہری موقع کو ضائع کیا۔ اور ہم میں سے اگر ہر شخص اپنا جائزہ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے بس کا کام نہیں کیا۔ یقیناً قیامت کے دن ہم سے اس چیز کا سوال ہوگا کہ تمہارے بس میں یہ کام تو تھا، یہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ اس کا کام یہ نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ جب وہ کسی کو پریشانی میں دیکھے تو اس کی پریشانی میں اس کی مدد کرے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں، اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں فتح یاب کریں، مدد اور نصرت کے فیصلے ہمارے حق میں ہوں۔ حدیث شریف کے اندر اس کے لیے جو فارمولہ بتایا گیا، جو نسخہ بتایا گیا، وہ یہ کہ ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے کام آئیں۔
ہم اپنے پڑوسیوں کے کام آئیں، اپنے رشتہ داروں کے کام آئیں، اپنے بھائیوں کے کام آئیں، جس مسلمان بھائی کے ساتھ ہم جو تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں۔ راستے میں ہم دیکھتے ہیں کبھی سڑک پر کوئی موٹر سائیکل گر جاتی ہے، کچھ ہو جاتا ہے تو ہم وہاں سے ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ ہمارے بس میں یہ تو ہے کہ ہم کسی ایمبولینس کو کال کر کے بلا لیں، اس زخمی کو سڑک سے اٹھا کر سائڈ پہ کر دیں، اس کے لیے ہسپتال لے جانے کا کوئی بندوبست کر دیں، جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جب تک کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہم کیا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد کا مطلب اللہ کے دین کی مدد، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد۔ اور پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من فرج عن مسلم کربۃ، کہ جس نے کسی مسلمان بھائی سے کوئی تکلیف اور پریشانی دور کی، فرج اللہ عنہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس سے قیامت کے دن کی پریشانیوں کو اور قیامت کے دن کی تاریکیوں کو اور پریشانیوں کو اور تنگیوں کو اللہ تعالیٰ اس سے دور کریں گے۔ اس لیے اگر ہم خلاصہ نکالیں اپنی آج کی گفتگو کا تو خلاصہ یہ ہے کہ شریعت ہر آدمی سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے بس کا کام کرے۔ آج اگر ہم دیکھیں الکفر ملت واحدہ کا عملی نمونہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ساری کافر طاقتیں مل کر مسلمانوں کو زیر کرنے کی کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں، اور وہ ایک ہاتھ ایک مٹھی بن کر مسلمانوں کے خلاف اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، یہ جو فرمایا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، یہ جو فرمایا المسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فرمایا المسلم اخو المسلم، ہم یہ سوچیں کہ ہم اس کا عملی مظاہرہ کب کریں گے؟ ہم دنیا کو کب بتائیں گے کہ مسلمان ایک قوم ہے؟ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مسلم قوم، مسلم امہ کے اندر اتحاد آئے، اتفاق آئے، یگانگت آئے، یکجہتی آئے، لیکن اس کے لیے ہم نے کیا اقدام کیا؟ ہم یہ اقدام تو کر سکتے ہیں کہ جہاں ہم اپنے کسی مسلمان بھائی کو مظلوم دیکھیں اور ہم اس کے لیے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے، خود کچھ نہیں کر سکتے، تو اپنے مال سے تو کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنے مال سے کچھ نہیں کر سکتے، زبان سے تو کچھ کر سکتے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کر سکتے، قلم سے تو کچھ کر سکتے ہیں۔ کسی کو یہ حق بات، حق پیغام آگے شیئر تو کر سکتے ہیں، آگے پہنچا تو سکتے ہیں کہ اگر میں خود اس پر عمل نہیں کر سکتا، یا میں خود اس کا اہل نہیں، یا مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی صلاحیت نہیں دی، تو ہو سکتا ہے یہ چیز میں آگے شیئر کروں، یہ چیز میں آگے پہنچاؤں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے، تو یہ تو ہمارے بس میں ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے تو یقیناً ہماری فتح اور نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے، اور مسلمانوں کو فتح اور نصرت ہی ملے گی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہر آدمی اپنے حصے کا کام پورا کرے۔ ایک حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا شیئا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شفقت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنے میں بالکل ایسی ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ اذا اشتکا شیئا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جب اس کے کسی ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم رات کو بے خواب رہتا ہے، سارا جسم بے چین رہتا ہے، اور پورے جسم کو بخار ہو جاتا ہے۔ جسم یہ نہیں کہتا کہ اگر اس کے ہاتھ میں چوٹ آئی تو آنکھیں یہ کہیں کہ ہاتھ میں چوٹ آئی، میرا اس سے کیا کنسرن، میرا اس سے کیا لینا دینا، ہاتھ جانے اس کا کام جانے، بلکہ آنکھ بھی پریشان رہتی ہے، دماغ بھی پریشان رہتا ہے، دل بھی پریشان رہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المؤمنون کجسد واحد اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ واذا اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ میں تکلیف ہو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، اگر سر میں تکلیف ہو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ ہم آیا یہ درد محسوس کرتے ہیں
کیا ہم اپنے جسم کے اندر، اپنے دل اور دماغ کے اندر یہ درد، یہ کڑھن اور یہ مظلومیت، یہ کیا ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی مظلوم ہیں؟ تو کیا ہم نے اپنی خرچیوں پر کچھ قابو کیا کہ میں اتنی فضول خرچی کرتا ہوں، اپنے اس خرچے میں سے یہ چیز میں بچا کر میں اپنے مظلوم مسلمان بھائی کی مدد کر لوں گا؟ کیا ہم نے اس چیز پر غور کیا؟ اگر نہیں کیا، اس کا مطلب ہم نے وہ درد محسوس نہیں کیا۔ زبانی دعوے کر لینا کہ ہمیں ان کا درد ہے، ہمیں اس پر تکلیف ہے، ہمیں اس پر غم ہے، رنج ہے اور ہمیں غم ہے، صرف زبانی دعوے کرنا کافی نہیں، اپنے بس کا کام کرنا ضروری ہے۔ اور ہمارے لیے انتہائی سعادت اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس وقت علماء پاکستان نے صرف یہ فریضہ انجام نہیں دیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ بتا دیا ہو کہ اس موقع پر اسلام کی تعلیم یہ ہے، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو اس وقت قانونی تقاضوں کے مطابق اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے طریقے بھی فراہم کیے، وسائل بھی فراہم کیے، اسباب بھی بتائے کہ ان طریقوں سے مدد کی جا سکتی ہے۔ اب تو میں سمجھتا ہوں کوئی چیز باقی نہیں رہی کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا یا ہمیں طریقہ نہیں آتا تھا یا ہم کس کے ذریعے اپنی امداد پہنچاتے۔ اب تو سب کچھ واضح ہو چکا ہے، اور الحمدللہ پاکستان سے ترکی بہت سارے ادارے جا چکے ہیں، اور جامعۃ الرشید نے خبیب فاؤنڈیشن کے اشتراک سے الحمدللہ وہاں پر ایک ٹھیکے پر ایک پلانٹ لے کر ایک بیکری قائم کی ہے، پاکستان بیکری کے نام سے، جس میں یومیہ 10,000 روٹیاں وہاں کے مہاجر مسلمانوں کو، مہمانوں کو فراہم کی جا رہی ہیں، اور ایک بڑے پلانٹ پر جس میں یومیہ 1.5 لاکھ روٹیاں پکا کر وہاں کے مہمان مہاجرین کو فراہم کی جائیں گی۔ اس پلانٹ کے لیے جگہ کا انتخاب کر کے اس پر بھی کام شروع کر دیا گیا، اور اس پر لاکھوں اور کروڑوں روپے کا خرچہ ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور مسلمان بھائیوں کی اور خصوصاً اہل پاکستان کی ان کے تعاون سے یہ کام وہاں پر شروع کر دیا گیا ہے۔ اور ابتدا کے اندر جو آغاز کیا گیا وہ ترکی کے شہر عرفہ کے اندر کیا گیا ہے، جو ترکی کا سرحدی شہر ہے، اور اس شہر کو انبیاء کا شہر کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک محلے کا نام ہے یعقوبیہ، ایک محلے کا نام ہے خلیلیہ، ایک کا نام ہے سلیمانیہ، ایک کا نام ہے ایوبیہ۔ یہ انبیاء کا شہر ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہ شہر ہے جس کو ترکی کے اندر غریب شہر سمجھا جاتا ہے۔ یہ غریب شہر ہے، اور سب سے زیادہ مہاجرین اس وقت جو شام سے تشریف لائے ہیں وہ سب سے زیادہ اس شہر کے اندر ہیں۔ اب اور اس کے علاوہ بیت السلام سے حضرت مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم وہ خود تشریف لے گئے، انہوں نے وہاں پر کام شروع کیا، اور ایک وہاں ترکی کا ایک ادارہ IHH وہاں پر وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ تو یہ سارے حضرات وہ ہیں جو وہاں پر محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اپنی جان لگا رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنی توانائیاں وہاں پر صرف کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بس میں جو ہے کم از کم اور کچھ نہیں، یہ ہمارے بس میں ہے کہ اس پیغام کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، اس کو ہم آگے شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے اس سے کسی کو عمل کی توفیق ہو، تو میرے بس میں اتنا تھا کہ میں شیئر کر سکتا تھا، وہ میں نے کر لیا۔ تو آج کی نشست کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ خیر اور شر کی طاقتیں ابتدا ہی سے کام کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام ایسا ہی بنایا ہے کہ خیر بھی اپنا کام کر رہا ہے، شر بھی مصروف عمل ہے، اخروی اور آخرت میں والعاقبۃ للمتقین۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر مسلمانوں کو کہیں پر ظاہراً شکست ہوتی ہے، کہیں پر مظلوم ہوتے ہیں، کہیں انہیں ستم کا اور ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب ہمیں فتح نہیں مل سکتی یا اب ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اسی طرح چلانا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی کبھی فتح نصیب ہوئی، کبھی ان کو ظاہراً دنیا میں شکست نصیب ہوئی، تو یہ دنیا کی تاریخ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے چاہنے والوں کو فتح نصیب کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ شکر ادا کرتے ہیں یا تکبر کرتے ہیں، اور کبھی ان کو شکست دیتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ یہ مایوس ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم مایوس نہ ہوں تو ہم کیا کریں؟ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ اور نچوڑ ہمیں یہ بات اس سے سمجھ آتی ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ جب ایک جسم کی مانند ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے حصے کا کام کرے، اپنے بس میں جو ہے وہ کرے،
زبان سے وہ کچھ کر سکتا ہے، زبان سے آواز بلند کرے، ہاتھ سے کچھ کر سکتا ہے، قلم سے لکھ کر کچھ کر سکتا ہے، اس سے کرے، اپنے مال سے کر سکتا ہے کرے، اپنی جان سے مدد کر سکتا ہے کرے، کم از کم کسی چیز کو فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا پر شیئر کر سکتا ہے وہاں شیئر کرے، میڈیا پر اس کے حق میں آواز بلند کر سکتا ہے وہ کرے۔ 1 روپیہ اگر وہ خرچ کر سکتا ہے یہ اس کے بس میں ہے، یہ 1 روپیہ وہ خرچ کرے۔ یہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں۔ اور آخر کے اندر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کافر سارے ایک ملت واحدہ بن کر مسلمانوں کے خلاف متحد اور متفق ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پرعزم ہے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ مسلمان بھائی ہیں، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو، اتفاق پیدا ہو، یانگت پیدا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے حصے کا کام کریں تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے، دنیا کو یہ میسج جائے، دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان دنیا کے جس کونے کے اندر بھی ہوں، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا دکھ اور اس کا درد، اگر پاکستان میں بیٹھا ہے لیکن وہ اپنے شام کے مسلمان بھائی کا دکھ اور درد اپنے سینے میں محسوس کرتا ہے، اگر وہ پاکستان میں بیٹھا ہے تو وہ اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا دکھ اور درد اپنے سینے کے اندر محسوس کرتا ہے، اور وہ جو اس کے لیے کر سکتا ہے وہ اس کو کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ حدیث کا ترجمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جب تک کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتے رہتے ہیں، اور جو کوئی کسی دوسرے مسلمان سے تنگی اور پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تنگی اور پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔